والصحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. So a bit of introduction about Al-Burhan. So Al-Burhan is an educational institute founded by respected scholar Mufti Sayyid Adnan Kaka Khail to equip professionals and university students with basic doctrines of Islam so that they can implement commands contained in Allah's book, Quran, in the best possible manner while carrying out their worldly obligations and lead their families and colleagues in the best religious practice by example. For past 2.5 years, Al-Burhan has been delivering to uplift the knowledge of Islam in the society. We have different courses available for males, including 1-year course and 2-year courses and 6 months course for females. And around 1,000 students have been part of Al-Burhan, enrolled in the courses of Hadith, Jurisprudence, Tafsir and Arabic. Batch 3 and Batch 4 are being passed out today. They'll be giving their certificates at the end of today's summit. So some of the students of Al-Burhan will also share their experiences with you first. Then we'll have the keynote speakers and certificate distribution towards the end. So moving on to the first speaker, so a bit of build up for that. You all know that teachers are the architects of the generations to come. They are the makers of nations. They can lift the society to high moral values. So we would like to hear a teacher, how Ilm-e-Deen has equipped him to transform the generations to come, how it helps him to fulfill his responsibility of transferring knowledge to the younger generation. May I call Professor of Mathematics at National University of Computer and Emerging Sciences, Dr. Mazhar Hussain. بسم اللہ الرحمن الرحیم. البرہان کے اساتذہ کرام، احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعارف شعیب بھائی نے کرا دیا ہے. فاسٹ میں ایز اے پروفیسر اپنے تدریسی فرائض سر انجام دے رہا ہوں. میں آپ لوگوں کی سمع خراشی پہ پیش کی معذرت خواہ ہوں. آپ مجھ سے بہتر لوگ ہیں اور آپ سے آئی ایم پریولیجڈ ٹو ٹاک ٹو یو. میں تھوڑا سا البرہان کو میں نے کیسے جوائن کیا اس حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ اسے جو ہے نا صبر سے سنیں گے. میں سوچتا تھا کہ بے شمار ڈسٹریکشنز ہیں لائف میں. دولت کی کشمکش ہے، اقتدار کی کشمکش ہے، طاقت کی کشمکش ہے. تو اس ساری کشمکش میں جو زندگی کا مقصد ہے یہاں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا، وہ کیا ہے؟ کیا اس ساری کشمکش میں اور ساری بھاگ دوڑ میں کیا ہم اپنے خالق کے سامنے جواب دہی سے بچ جائیں گے؟ اگر بچ جانا ہوتا، فرعون بچ جاتا جس کو بہت بڑا طاقت کا نشہ تھا اور وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں. پھر قارون بچ جاتا. تو یہ سوچ مجھے ہمیشہ اب بھی، پہلے بھی اور اب بھی، یہ مجھے پینچ کرتی تھی کہ جو کلام، جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف اور جس مقصد کے لیے ہماری تخلیق کی گئی ہے، وہ کم از کم سمجھنا چاہیے تاکہ ہم جا کے اپنے خالق کے سامنے اپنی سی کوشش کا جواب دے سکیں کہ ہم جس بات کے مکلف تھے ہم نے اپنی کوشش کی ہے. پھر نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. تو یہ ایک سوچ تھی جو مجھے البرہان لے کے آئی اور میں نے چوتھے بیچ میں ایڈمیشن لیا، البرہان کے چوتھے بیچ میں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کا بہترین طریقہ اللہ پاک کے کلام کو سمجھنا ہے اور جس پہ یہ کلام اترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ایک قسم کا انوائرمنٹ چاہیے جس کو آپ بولتے ہیں کنجینیل انوائرمنٹ، جہاں آپ سیکھ سکیں، جہاں آپ
کچھ بنیادی نالج بھی حاصل کریں اور آپ کا جو اصلاح نفس ہے، جو تزکیہ ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. کیونکہ ہم نے اساتذہ سے سنا ہے علم وہی ہے جو عمل میں آ جائے، ورنہ تو بہت زیادہ عالم فاضل لوگ موجود ہیں دنیا میں اور موجود رہیں گے، لیکن اللہ کی توفیق اگر ہو جائے، کچھ آپ علماء سے، صلحاء سے سنتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ میں اگر توفیق بھی ہو جائے اس پہ عمل کرنے کی، تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی. تو البرہان میں یہ دونوں کمپوننٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے. ایک تو آپ کو جو ضروریات دین ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو بالکل اپنی زندگی میں شتر بے مہار کی طرح چلتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں ہے کہ اینڈ کیا ہوگا. تو جو کہتے ہیں نا کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، ہمیں اٹ از نیور ٹو لیٹ، ٹرن ٹو یور لارڈ، اللہ کی طرف واپس آئیں اور اللہ کیا چاہتے ہیں تاکہ یہ دنیا بھی سکھی ہو اور آگے بھی ہمارے لیے آسانی ہو. تو البرہان میں یہ دونوں کمپوننٹ موجود ہیں، تزکیہ کا بھی اور بنیادی جو علم دین ہے اس میں تفسیر ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس ہیں، فقہ کے حوالے سے کچھ ہے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے چیزیں ہیں، اور ہم نے اس کو سیکھا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سال میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سال میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عالم فاضل بن گیا ہوں، پھر بات بھی عرض کروں گا کہ سال میں عالم فاضل نہ بھی بنے، یہ تو بقدر چاہت ہے کہ آپ، میں سمجھتا ہوں کہ سال میں آپ عالم فاضل بن بھی سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح کا ماحول البرہان میں ہے، جس طرح کی سیلف لیسنس سے اساتذہ پڑھاتے ہیں، ایک درد ہے، ایک خواہش ہے، ایک ان کی چاہت ہے کہ جو لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنا ایز اے طالب علم ان کے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے کوئی بھی کسر نہ چھوڑیں. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ صرف اللہ کے واسطے محبت اور اللہ کے واسطے جو ہے نا لوگوں کی خیر خواہی، یہ میں نے پہلے کہیں آبزرو، یہ جیسے ناٹ فلیٹرنگ، یہ کہیں میں نے آبزرو نہیں کیا کہ کیسے اللہ کے لیے محبت کی جاتی ہے اور کیسے اللہ کے لیے بغض کیا جاتا ہے. تو خیر خواہی، اپنے سے زیادہ خیر خواہی کہ ان کی اصلاح ہو جائے، بغیر کسی دنیاوی طمع کے اور بغیر کسی اس کے خواہش کے. تو یہ اس طرح کا ماحول جو ہے نا میں نے آبزرو کیا ہے. اب البرہان سے میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، اگر البرہان لائف میں نہ ہوتا تو اب اگر میں البرہان نہ جاؤں تو ایک کمی سی فیل ہوتی ہے کہ جس طرح کچھ چیز مسنگ ہے، سم تھنگ ویری امپورٹنٹ فرام یور لائف. تو اتنا ایک دس البرہان ہیز بیکم سو انٹیگرل پارٹ آف مائی لائف، یہ بن چکا ہے، اور اس کے بغیر اساتذہ کو دیکھے بغیر، اس ماحول میں رہے بغیر جو ہے نا بالکل میں اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتا ہوں. پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو آپ حاصل کرتے ہیں وہاں سے، جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں سے آپ جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول میں اس کا ماحول کا اثر لے کے ایک تو آپ کی اپنی ایک ذاتی اصلاح کی بات ہو رہی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جب بھی آپ کسی کو، میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں، آپ کی کسی کو بھی خیر کی بات کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ وہ اصلاح کا، خیر کا خود مستحق ہوتا ہے کسی کو بھی بات کرنے سے پہلے. اور میں آپ کو پھر یہ آئی ونس اگین ریپیٹ دس تھنگ، آئی ونس اگین ری آئیٹریٹ دس تھنگ، آپ مجھ سے بدرجہ بہتر لوگ ہیں. میرے الفاظ کیا، میری بساط کیا، یہ تو حکم ہوا ہے اساتذہ کا، تو میں آپ کے سامنے موجود ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو آگے پاس آن کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. جس طرح شعیب بھائی نے میرا تعارف کرایا کہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو میری ناقص رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے حاصل کیا، جتنا بھی میں اگلے دن ایک اساتذہ سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے نا سن رہا تھا کہ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک پہنچا دو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، میری طرف سے آپ نے سنا ہو نا، تو یہ بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہر مسلمان پہ کہ وہ اگر کوئی سے اچھی بات علماء کی محفل میں بیٹھیں کہ اللہ کی توفیق سے وہ نصیب ہوا ہے، کوئی اچھی بات سن لی ہے، اس کو آگے پھر کنوے بھی کر دینا. کیونکہ میں تدریس سے وابستہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے، کم کیا ہے زیادہ کیا، وہ میری چاہت پہ تھا کہ کتنی چاہت تھی، کتنا آپ ولنگ ہیں اس نالج کو اکوائر کرنے کے لیے. ورنہ جو لوگ نالج دینے کے لیے بیٹھے ہیں وہ تو اپنا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں
ڈیلیور کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ایز اے استاد، کیونکہ دو میں کمپوننٹ سمجھتا ہوں استاد کے، ایک تعلیم کا اور ایک تربیت کا. تعلیم تو آپ دیں گے، آپ میتھ پڑھا رہے ہیں، آپ فزکس پڑھا رہے ہیں، کچھ اور سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں تو آپ تو دیں گے، کیونکہ آپ کے فرائض منصب ہیں، اس کے لیے یو آر بینگ پیڈ فار دیٹ. لیکن دوسرا جو سب سے اہم پہلو ہے جو ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، یہ جو اخلاق کی جو ہے نا وہ ہے تربیت ہے وہ نہیں کر رہے، یا پھر جو تربیت والا ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں میری ناقص رائے میں کہ جو بھی استاد ہیں، میری آپ یو کین ہیو ڈفرینٹ اوپینین آن دیٹ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور استاد جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے حاصل کیا وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کے لیے بھی میں کام میں لا سکتا ہوں، ان کے اخلاق کو بہتر بنانے میں ٹو دا بیسٹ آف مائی پوٹینشیل، ٹو دا بیسٹ آف مائی وٹ یو کال نالج، اور جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور ان دا وے آئی کین کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دا سوسائٹی فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، ناٹ آل دیٹ سم ہاؤ آئی کین کنٹریبیوٹ. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اینڈ آئی ایم تھینک یو فار یور پیشنس لسننگ می، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.